السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور بہت سے مسائل کا اس وقت ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرونا وائرس کی مارا ماری ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہمارا مسلمان طبقہ پریشان ہے کہ رمضان کیسے گزارے۔ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے لوگوں کے فونز وغیرہ بھی آ رہے ہیں، تو بہت سے علماء سے، مفتیان اکرام سے رابطہ ہوا اور بہت سی رائے اور بہت سے مسائل سامنے آئے۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی کو ہماری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ ابھی مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے رمضان المبارک کا، تو اس میں ہمیں ایک ایسا میسج انسانیت کے نام پر دینا ہے کہ شریعت میں کوئی زبردستی نہیں ہے، شریعت آسانی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے نمازوں کو بھی بہت اوقات میں مؤخر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بہت سے مسائل اس کے ہیں جو ہمارے علماء اکرام بخوبی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا قطعی ہمارے لیے معاف نہیں ہے۔ ہر بالغ مرد عورت پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ کچھ گنجائش ہے جس میں ہمیں روزہ کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہر حال میں ہمیں روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو میں ہمارے مسلمان نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ کسی بھی حال میں ہم روزہ نہ چھوڑیں۔ روزہ ایک عبادت ہے، ہمارے لیے فرض ہے، اس کے چھوڑنے پر ہمیں گناہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کا جو اہتمام ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے جمعہ کے تعلق سے، فرض نمازوں کے تعلق سے، اسی طرح تراویح کے تعلق سے بھی بہت سے مسائل ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ اس کا دارالعلوم دیوبند سے بھی کچھ ہمارے لیے نقطے دیے گئے ہیں، کچھ فتوے کے انداز میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ الحمدللہ اس کا بھی مطالعہ ہوا۔ نماز تراویح ہم اپنے گھر میں پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے، الحمدللہ ان کے پیچھے آپ نماز کو پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے، آپ نے کہیں سے ارینج کیا ہے، تو آپ ان کے پیچھے تراویح کو ادا کریں، لیکن اس کی کچھ گنجائش ہے کہ آپ کے پڑوسی میں ہی وہ رہنے والے ہو، زیادہ دور سے ادھر ادھر سے کسی کو نہ بلائے، کسی کو دعوت نہ دے۔ بہت بہترین شریعت ہمیں ملی ہے اور شریعت نے ہمیں بہت سی سہولیات دی ہے۔ ہم کو تراویح پڑھنا سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن شریف کا سنانا، پڑھنا پڑھانا سنت موقدہ ہے۔ اب جب لاک ڈاؤن ہے، سرکار کی طرف سے پابندی ہے، تو ہم احتیاط کریں۔ اگر آپ کو حفاظ اکرام آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ علم طرح سے تراویح کو ادا کریں۔ با جماعت اگر ادا کر سکتے ہو با جماعت ادا کریں۔ آپ اگر فردن ادا کر سکتے ہو فردن ادا کریں۔ اللہ آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کو اس کا ثواب ضرور دے گا۔ اس کے علاوہ مسجد کے اعتراف میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی کچھ علماء اکرام نے مل کر ایسی کچھ چیز ایجاد کی جائے کہ آن لائن کا کچھ انتظام ہو، تو شریعت میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی اس کا فتویٰ آ چکا ہے کہ جب امام نماز پڑھائے گا تو نماز مسجد میں اس کی اتباع کرنے والوں کی قبول ہوگی۔ اگر بیچ میں کوئی بڑا راستہ آتا ہے، بڑی بلڈنگ آتی ہے، یا کچھ ایسی چیزیں بیچ میں آتی ہے کہ جس میں ہمارے اور امام کے بیچ میں بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا تصور نکال دیں۔ اس کے علاوہ آن لائن کی جو بات چل رہی ہے، جب اس کا ہی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ بیچ میں اگر کوئی دیوار بڑی بلڈنگ حائل آتی ہے، کوئی راستہ حائل آتا ہے، تب ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، تو آن لائن بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔
بہت سے حضرات کہہ رہے ہیں کہ حرمین شریفین میں نماز تراویح ہوتی ہے، ہم اپنے گھر میں آن لائن اس کو شروع کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کی اتباع کر کے نماز پڑھیں گے، یا پھر کوئی جامع مسجد ایسی ہو جہاں پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو، ہم ان کی اتباع کریں گے. تو ایسے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. ہم کو شریعت نے اجازت دی ہے، ہم اپنے گھر میں علم طرح سے تراویح کو ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے حضرات رمضان المبارک میں لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش مند ہے، ان کے لیے بھی بہت بہت شکریہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اس میں بھی احتیاط کریں کہ دفعہ ہمارے کو جو ابھی لاک ڈاؤن لگا ہے اس میں 144 جو لاگو ہوا ہے اس کا النگھن نہ ہو، ہم گردی نہ کریں، گردی والی جگہ نہ جائے، زیادہ دیر ایک جگہ جمع نہ ہو. اس کے علاوہ رمضان المبارک میں ہم بازار نہ لگائیں. بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم بازار لگائیں گے، ہم لوگوں کی مدد کریں گے. آپ کو اگر مدد کرنا ہو آپ گھر میں بناؤ اور گھر پہنچ لوگوں کو لے جا کر دو، اس میں بہت بہتری ہے. سب سے پہلے تو ہم زیادہ ملاقاتیں نہ لیں. زیادہ ملاقاتیں لینے کے لیے ہی یہ لاک ڈاؤن آیا ہے کہ اس میں جب زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہے تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو ہم کو جتنا پاسبل ہو اتنا ایک دوسرے سے دور رہنا ہے. اگر ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا ہوتا تو مسجدوں کو لاک ڈاؤن میں بند کرنے کی اجازت گورنمنٹ نہیں دیتی. گورنمنٹ نے اس لیے مسجدوں کو بند کرنے کے لیے کہا، وہاں پر نماز کے لیے جمع ہونے کو منع کیا، کیونکہ یہ بیماری جڑنے جمنے ایک دوسرے کو ٹچ کرنے سے پھیل رہی ہے. تو جب ہمیں حکومت سے یہ تاکید ملی ہے کہ آپ مسجدوں کو بند رکھیں اس لیے کہ یہ بیماری جمنے اور جڑنے سے پھیل رہی ہے، تو ہم بازاروں میں بھی نہ جائیں، بازاروں میں ایسی چیزوں کی اسٹال نہ لگائے، بازاروں میں کچھ خرید و فروخت گردی جمع کرنا کرے. جو گنجائش دی ہے اس گنجائش کے اندر رہ کر جو دفعہ 144 ہے اس کا النگھن نہ کرتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو انجام دیں، جس سے ہمارا ایک اچھا میسج انسانیت کے نام پر جائے. تو بس یہی آپ کو درخواست کرنے کے لیے آئے تھے کہ رمضان المبارک کا بہت مقدس مہینہ آ رہا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس مقدس مہینے کی برکت سے اس بیماری کو دفع کرے، اس بیماری سے ہمارے گھر والوں کی، ہمارے ہندوستان کی، بلکہ پوری کائنات کی حفاظت کرے اور اس بیماری سے ہم سب کو نجات دلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.